ایک گھنا اور سیاہ جنگل تھا جہاں سورج کی روشنی بھی بمشکل پہنچتی تھی۔ ہر طرف دھند سنوٹا اور ایک عجیب سی سنسنی چھائی ہوئی تھی۔ پرندے خاموش ہوا ساکت، جیسے جنگل خود سانس روک کر کسی آنے والے خطرے کا انتظار کر رہا ہو۔ اسی جنگل میں ایک معصوم ہرن کا بچہ اپنی ماں سے بچھڑ گیا۔ وہ درختوں کے درمیان گھبرا کر ادھر الفادیر بھاگ رہا تھا، مگر ہر طرف ایک جیسا منظر۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جائے۔ اچانک ایک درخت کی جڑ کے پیچھے سے دو سرخ آنکھیں چمکیں۔ ہرن نے دیکھا لیکن کچھ دکھائی نہ دیا، بس وہ آنکھیں جو لمحے بھر میں غائب ہو گئیں۔ ایک زوردار چیخ فضا کو چیرتی ہوئی نکلی۔ یہ الفالو کی آواز تھی۔ ہرن کانپنے لگا، اس کی ٹانگیں لرزنے لگیں۔ وہ پیچھے ہٹا ہی تھا کہ ایک سایہ دھند میں سے تیزی سے گزر گیا، جیسے کوئی اسے چھپ کر دیکھ رہا ہو۔ ایک درخت پر بیٹھا بندر کچھ سن کر اچانک چیخنے لگا۔ اس کی چیخ پورے جنگل میں گونج گئی۔ اب سب جانور حیران اور پریشان ہو کر ایک پرانے کھنڈر کے پاس جمع ہونے لگے، کیونکہ وہیں کچھ عجیب ہو رہا تھا۔ زمین میں ایک زوردار دراڑ پڑی اور وہاں سے ایک سایہ دار سیاہ بھیڑیا نکلا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں اور اس کے وجود سے سد ہوا نکل رہی تھی۔ ایک گونجتی ہوئی آواز پورے جنگل میں پھیل گئی، یہ ہمارا علاقہ ہے، واپس چلے جاؤ۔ جانور پیچھے ہٹنے لگے، مگر ان کی آنکھوں میں خوف جم چکا تھا۔ تب ایک جنگلی سور نمودار ہوا، لیکن اس کا سایہ انسان جیسا تھا۔ ایک خاموش سی دہشت ہر جانور کے دل میں پھیل گئی۔ جانور ایک دوسرے پر شک کرنے لگے۔ سب سوچنے لگے شاید وہ انہی میں سے کوئی ہے، وہ جس کا سایہ نظر نہیں آتا، جو دو چہرے رکھتا ہے۔ ایک بوڑھا کالا کوا ایک درخت کی شاخ پر بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ سب جانتا تھا، لیکن اتنا خوفزدہ تھا کہ زبان نہ کھول سکا۔ تب ایک ننھا خرگوش کانپتے ہوئے بولا، یہ درخت، یہ زندہ ہے، یہ سب کچھ سن رہے ہیں۔ درختوں کی شاخیں آہستہ آہستہ ہلنے لگیں، جیسے سانس لے رہی ہوں۔ ان کی جڑیں زمین سے نکل کر جانوروں کی طرف بڑھنے لگیں۔ ایک جڑ نے ایک لومڑی کی دم پکڑ لی، دوسروں نے چیخنا شروع کر دیا۔ جانوروں نے ایک ساتھ چیخ ماری اور سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ وہ سب اندھیرے میں گم ہو گئے، صرف ایک الفالو رہ گیا۔ وہ الفالو دھند میں چاند کے نیچے تنہا بیٹھا، اپنی سرخ آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ یہ تو صرف شروعات ہے، وہ آہستہ سے بولا، اور پھر خاموشی چھا گئی۔